آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے جمال القرآن، پہلا لمحہ اور اس کا آخری سبق۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جمال القرآن ایک تجوید کی کتاب ہے۔ اس کا سلسلہ ہم نے کچھ دن پہلے شروع کیا تھا کہ کوئی اپنی کتاب کو مضامین کے اندر شمار کرتا ہے، کوئی اپنی کتاب کو ابواب کے اندر شمار کرتا ہے، تو یہاں پر حضرت مصنف نے اپنی کتاب کو لمحات کے اندر شمار کیا، اور اس کتاب کے اندر 14 لمحات بیان کیے تھے، اور ان 14 لمحات کو چاند کے ساتھ تشبیہ دی تھی کہ اگر آپ پہلا لمحہ پڑھیں گے تو تھوڑی سی دل کے اندر تجوید کی روشنی بیٹھ جائے گی۔ جمال حسن قرآن یعنی قرآن کا حسن۔ اسی طرح جب آپ 14 لمحات کو پڑھ لیں گے تو پھر آپ کے دل کے اندر کیا ہے، پوری تجوید کی روشنی ایک مکمل ہو جائے گی، جیسے 14ویں کا چاند مکمل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب آپ دیکھیں کہ ہم نے جمال القرآن کو جب شروع کیا تھا تو سب سے پہلے ہم نے اس کا مقدمہ پڑھا تھا۔ اس سے پہلے ہم نے قرآن کی سند پڑھی تھی کہ یہ قرآن کی سند جو ہے کہ ہم کس کے طریقہ پر قرآن پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے جمال القرآن کے اندر آپ کو مقدمہ بتایا تھا کہ مقدمہ کے اندر 10 چیزیں ہیں، اور تجوید کا ثبوت بھی وہیں آ جاتا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، موضوع کیا ہے، غرض و غایت کیا ہے، اور حکم کیا ہے، فضیلت کیا ہے، یہ سب چیزیں ہم نے پڑھی تھی مقدمہ کے اندر۔ اس کے بعد ہم نے جب پہلا لمحہ شروع کیا تھا تو ہم یہ حاشیے لے کے چلے تھے کہ پہلا لمحہ کس چیز کے بیان میں ہے، اور اسی طرح تجوید کہتے ہیں یعنی تجوید کسے کہتے ہیں، یہ بھی ہم نے پڑھ لیا ہے۔ اب یہاں پر میں پہلے لمحہ کی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ہم نے جب پہلا لمحہ شروع کیا تھا تو سب سے پہلے ہم نے اس کا جو پہلے والا حاشیہ تھا وہ پڑھا تھا کہ پہلا لمحہ سے کیا مراد ہے، یعنی لمحات سے کیا مراد ہے۔ اس کے بعد جو ہمارا سبق تھا وہ تھا تجوید کہتے ہیں، تجوید کسے کہتے ہیں، تجوید کا لغوی معنی کیا تھا، تجوید کا اصطلاحی معنی کیا تھا، اور اسی طرح تجوید کے جتنے بھی جز تھے وہ میں نے آپ کو تجوید کہتے ہیں کے اندر بتایا تھا۔ اگر آپ نے وہ سبق نہیں دیکھا تو آپ میرے چینل پر جا کر یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 3 پر ہر حرف کو اس کے مخرج۔ اب ہر حرف کو، اب یہاں پر بھی میں نے ہر حرف کی وضاحت کی تھی، اس کے اندر تکلفات آتے تھے کہ حرف کو ادا کرتے وقت ہم نے ان چیزوں سے بچنا ہے کہ تلاوت کے اندر یہ غلطیاں نہ ہوں۔ اگر آپ نے نہیں دیکھا تو آپ میرے چینل پر جا کر وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس کے مخرج سے، اب مخرج سے کیا مراد تھا، مخرج کا معنی کیا تھا، مخرج کتنے تھے، اور مخرج کا کیا مطلب تھا، تو یہ سب میں نے آپ کو یہ بھی بتایا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ پہلے لمحہ کے اندر یہ میں نے آپ کو تھوڑی تھوڑی وضاحت کی ہے۔ اس کے بعد جو ہمارا سبق تھا وہ تھا اس کی صفات کو ادا کرنا، صفات سے کیا مراد ہے، صفات کسے کہتے ہیں، صفات کی تعریف کیا ہے، یہ سب میں نے آپ کو بتایا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نے نہیں دیکھا تو میرے چینل پر جا کر آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اور اس علم کی حقیقت، اس علم سے کیا مراد تھا یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، اور اس حقیقت اسی قدر سے مراد کیا تھا یہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اگر آپ نے نہیں دیکھا تو آپ میرے چینل پر جا کر اس پہلے لمحہ کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد کیا تھا، اور مخارج اور صفات آگے آئیں گی۔ ٹھیک ہے، یہ پہلے لمحہ کا مقدمہ، یہ متن ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے لمحہ کا متن کیا ہے، تجوید کہتے ہیں ہر حرف کو اس کے مخرج سے نکالنا اور اس کی صفات کو ادا کرنا، اور اس علم کی حقیقت اسی قدر سے مراد کیا ہے یہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہے، اور مخارج اور صفات آگے چوتھے اور 5ویں لمحہ کے اندر آئیں گے۔ یہ ہے پہلا لمحہ۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد یہاں پر میں نے سب سے پہلے آپ کو کیا بتایا تھا کہ مقدمہ کسے کہتے ہیں، مقدمہ کے اندر کتنی چیزیں تھیں، یہ سب میں نے آپ کو وضاحت کے ساتھ بتایا تھا۔ اس کے بعد تجوید کا ثبوت میں نے آپ کو دیا تھا، قیاس سے، حدیث سے، قرآن کن لوگوں پر لعنت کرتا ہے، اور احادیث کے اندر کون کون سی تجوید کا ثبوت ہے، ورتل القرآن کی تفسیر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں، تو یہ سب چیزیں میں نے آپ کو تجوید کے ثبوت کے اندر دی تھی۔ اگر آپ نے نہیں دیکھا تو جا کر میرے چینل پر آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ترتیل کی تفسیر کے اندر 7 چیزیں بیان کرتے ہیں کہ ترتیل ان 7 چیزوں کا نام ہے۔ اگر آپ نے نہیں دیکھا تو آپ میرے چینل پر جائیں، وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ جو پہلا لمحہ ہے
آپ کو پہلا لمحہ پڑھتے وقت پتہ چلے گا کہ دل کے اندر روشنی ظاہر ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد تکلف سے کیا مراد تھا، یعنی کون کون سی چیزیں ہیں جو تکلیف دیتی ہیں قرآن پڑھتے وقت. تکلف سے کیا مراد ہے، یعنی ان غلطیوں سے بچنا ضروری ہے. اور قرآن کیا ہے، کن لوگوں پر لعنت کرتا ہے. یہ بھی میں نے آپ کو احادیث پڑھ کے سنائی تھی. تو آج میں نے آپ کو صرف یہ سبق دیا ہے کہ تجوید کا جو ہم نے پہلا لمحہ پڑھا تھا یہ ہم مکمل پڑھ چکے ہیں، اور انشاءاللہ کل جو ہمارا آنے والا دوسرا لمحہ ہے اس کے اندر ہم کیا پڑھیں گے، لحن اور اس کی اقسام. ٹھیک ہے. دوسرے لمحہ کے اندر کیا ہے، یعنی ہم جو کام کرنے والے ہیں ہمیں اس کام کو کرنے سے پہلے یہ پتہ چل جائے کہ ہم ان کی غلطیوں سے بچ سکیں. تو جس کام کو کرنے جا رہے ہیں ہمیں ان سے پہلے کیا ہے، غلطیوں کا جاننا ضروری ہے کہ ہم وہ کام کرتے وقت ان غلطیوں سے بچ سکیں. انشاءاللہ کل جو ہمارا دوسرا لمحہ شروع ہوگا وہ کس چیز کے بیان میں ہے، لحن اور اس کی اقسام کے بیان میں. یعنی لحن کی قسمیں ہیں، لحن کا معنی غلطی ہے، لحن جلی اور لحن خفی. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ ہم یہ سبق کل پڑھیں گے. اور آج کا جو ہمارا سبق تھا وہ یہی تھا کہ پہلے لمحہ کے اندر متن کے اندر میں نے جو حاشی آپ کو پڑھائے ہیں آپ میرے چینل پر جا کر دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے. تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.